اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 سفر عجیب و غریب سفر پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا سفر طائف کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سفر معراج کا سفر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا سفر ہجرت کا سفر تھا۔ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا۔ اس سفر کا نام ہے معراج، اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس کا نام ہے اسراء۔ اسراء کے معنی آتے ہیں راتوں رات لے جانے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک زمانے تک تکالیف و مصیبتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا، اپنی نصرت کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا سفر طائف کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا واقعہ معراج کا پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسرا واقعہ ہجرت کا پیش آیا۔ ہجرت کے بعد فتوحات کا سلسلہ، کامیابی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس ہو کر واپس آئے تھے۔ طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک کیا تھا، واقع معراج انہی صدموں اور زخموں کو دور کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلوا کر یہ بتایا کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان خواہ آپ کے مرتبے کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرت ناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ کا دیدار کرایا گیا، بہت سے عجائبات قدرت کا دیدار کرایا گیا۔ واقع معراج عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال طاقت و قدرت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز راکٹ انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دیں۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی لمبی مسافت طے کر لیتے ہیں؟ سورج کی روشنی 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ خدا قادر مطلق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہنچایا یا لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ملک شام ہے، اسی کے بارے میں قرآن نے کہا بارکنا حولہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔
ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی۔ ایسی زمین میں لے جا کر جس زمین میں ہم نے پورے عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں، آپ قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھیں گے، کھنگالیں گے تو سرزمین کے متعلق کافی باتیں معلوم ہوتی جائیں گی۔ احادیث مبارکہ میں بھی فلسطین مسجد اقصیٰ کے متعلق اہم باتیں بیان کی گئی۔ علماء نے ان حدیثوں کو جمع بھی کیا ہے، تقریباً لگ بھگ 20 سے زیادہ حدیثیں ہوتی ہیں، وہ حدیث صحیح اور حدیث حسن کے درجے کی ہے۔ اس میں سے ایک مشہور ترین روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرنا جائز ہے، اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں ہے جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو اس کو 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا تو اس کو 500 گنا ثواب دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ارض الحشر، یہ زمین حشر برپا کرنے کی زمین ہوگی، حشر کا میدان اسی سرزمین پر قائم ہوگا، اور انسان کو پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والی زمین بھی وہی ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی عمدہ سرزمین ہے، ایسا 3 مرتبہ فرمایا کیا ہی عمدہ سرزمین ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سرزمین ہے جس کے اندر سراسر خوبیاں رکھی ہوئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سرزمین شام ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور جو پھونکیں گے قیامت کے دن وہ اسی سرزمین شام میں پھونکیں گے۔ میزان عدل ترازو جو قائم ہوگا نامہ اعمال کو تولنے کے لیے وہ اسی سرزمین شام میں قائم ہوگا۔ سرزمین شام کئی حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے۔ سرزمین شام حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے۔ سرزمین شام حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے۔ سرزمین شام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے، اور کئی حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی مزاریں بھی اسی روئے زمین پر ہے، اسی سرزمین میں مدفون ہے۔ سب سے مقدس پاکیزہ مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، اس کو تیسرا حرم کہا گیا ہے۔ حرم اول مکۃ المکرمہ، حرم ثانی مسجد نبوی، تیسرا حرم مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اسی قبلے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، اور اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہ سرزمین مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اس کے بعد صلیبیوں کے ہاتھ میں چلے گئی، عیسائیوں کے ہاتھ میں چلے گئی، تو خیر مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفر پر ہے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اونٹ کی نکیل، اس کی رسی وقت کا بادشاہ، وقت کے امیر المؤمنین، آدھی دنیا پر بادشاہت خلافت کرنے والے سربراہ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا کہ ہم بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے بیت المقدس کی چابی جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین بنفس نفیس خود ہمارے پاس آئے۔ اس حالت میں گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک عجیب و غریب رعب دبدبہ عطا کیا تھا۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے رعب دبدبے کو دیکھ کر ان لوگوں نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلا کر بیت المقدس کی چابی دی تھی۔ اس وقت جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا، بدن پر جو لباس تھا، 14 یا اس سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایسی بادشاہت جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ ایک دیہاتی تابعی ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھرے مجمع میں سوال کرتے ہوئے، اے عمر، آپ کی تقریر، آپ کا آواز ہم اس وقت سنیں گے جب تک کہ تم اپنے جسم پر رہنے والے چادر کا حساب نہ دو گے۔ کل یمن سے چادریں آئی تھی، آپ نے سب کو چادریں تقسیم کی، سب کو ایک ایک چادر، لیکن آپ کے جسم پر 2 چادریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رعایا کو 1 چادر ملے اور بادشاہ کو 2 چادر ملے۔ اس زمانے کے عام انسانوں میں بھی کیسی ہمت و شجاعت و بہادری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صبر بھی کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو اپنی تلوار کمر سے نکال کر ان کا سر بدن سے، جسم سے جدا کر دیتے۔ کس سے سوال کر رہا ہے؟ اس ذات سے سوال کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اس ذات سے سوال کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میری شہادت پر اسلام کو رونا آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی، این عبداللہ، این عبداللہ، عبداللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھتے ہیں، ابھی لبیک، میں حاضر ہوں، میری قوم کا، میری رعایا کا باشندہ ہے، میرے جسم کے چادروں کے سلسلے میں سوال کر رہا ہے، سوال مجھ سے ہو رہا ہے، جواب آپ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، میرے باپ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، میرے باپ نے کوئی بیت المال میں قنایت نہیں کی۔ جس طرح آپ کو 2 چادریں ملی، اسی طرح آدھی دنیا کے بادشاہ کو بھی 1 چادر ملی، لیکن ان کے جسم پر 2 چادریں جو ہے، ایک ان کی ایک میری ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی تنظیم کے ذمہ دار کو ملک کے علاقے کے نوجوان حساب و کتاب کا سوال کر دے تو کیا وہ خاموش رہے گا؟ کیا اس کی اولاد خاموش رہے گی؟ کسی علاقے کے کونسلر سے، MLA سے یہی سوال ہو جائے تو کیا خاموش رہے گا؟ اور اس کے ٹکڑے کھانے والے جانور خاموش رہیں گے؟ یہ تو صحابہ کا ظرف تھا، یہ تو تابعین کا ظرف تھا۔ تو وہ دیہاتی تابعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، عمر اب خطبہ دو، آپ جو بھی کہیں گے ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے لرزتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے کانپتے تھے۔ پھر ایک وہ وقت آیا، کچھ مدت گزرنے کے بعد اس پر صلیبیوں نے حملہ کیا، عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا، صلیبیوں نے اس پر حملہ کیا، اس کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عماد الدین زنگی کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے صلاح الدین، اس کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی آئے، اس کے بعد ان کے صلاح الدین ایوبی آئے۔ ان لوگوں کی بھی عجیب و غریب داستانیں ہیں۔ پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کا بھی ایک رعب دبدبا تھا، لیکن دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی طاقت و قوت کو تاراج کر دیا جائے، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے، اگر آپ تاریخ پر غور کریں گے تو 1918 کے اندر برطانیہ نے وہاں پر آ کے پنجہ گاڑا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہودیوں کے آگے بڑھا جائے۔ تو خیر عنوان تو میرا کچھ اور ہے، اگر میں تاریخ میں چلا جاؤں گا تو اصلی عنوان شب معراج کے عنوان پر بات کرنا ہے۔ تو خیر کسی نبی نے اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت شیس علیہ السلام اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اس مقام تک پہنچے، نہ حضرت ادریس علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جس مقام تک میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقع معراج کی روایت بیان کی ہے۔
روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، وہیں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مقام حتیم گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بنا ہوا تھا، وہ سب سینے مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، لمبائی میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ انسان کی آخری نگاہ جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے، یہاں تمام انبیاء کرام منتظر تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتدا میں تمام انبیاء کرام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا، یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اختارت الفطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت سلیمیہ کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کی طرف چلتے گئے۔ آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا، آسمان کے خازن نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے اپنا نام بتایا۔ آسمان کے خازن نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے بتایا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آسمان کے خازن نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، خوش آمدید ہو، اور آپ حضرت جبرائیل امین کو مبارکبادی پیش کی تھی۔ اس کے بعد ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت سارے حضرات انبیاء اعلیٰ نبینا علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ سب نے حضور کو آنے پر خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی۔ 7ویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا، یہ ایک بیر کا درخت ہے، اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ یہیں سے حضور نے بیت معمور بھی دیکھا ہے۔ بیت معمور وہ مقدس مقام ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ بیت معمور میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو اسے دوبارہ قیامت تک داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج میں بلوا کر 3 تحفے عطا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 تحفے عطا کیے ہیں۔ پہلا ہے 5 وقت کی نمازیں، دوسرا ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، تیسرا ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ یہ نماز جو میں اور آپ دن و رات میں صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے معراج کی رات کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بما امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ب50 صلاۃ کل یوم، ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں دی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں، میں آپ سے پہلے کی امتوں کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، خفی کی تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی تو 10 نمازیں معاف ہوئی۔ جب 10 نمازیں معاف ہوئی تو اللہ کے رسول جب یہ لے کر واپس آ رہے تھے، پھر جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں رہ گئی؟ 40 نمازیں رہ گئی، 30 نمازیں رہ گئی، پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کہا کہ میں آپ کی امت کو میں پہلی امتوں کو آزما چکا
آپ کی امت ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ پھر دوبارہ تشریف لے جائیے، کمی کی درخواست کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ سے کہا اب مجھے بار بار کمی کی سوال کرتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، بس میں اسی پر راضی ہوں، اسی کے آگے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہی خمس وہی خمسون، یہ ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں مگر ثواب میں 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هزم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن اپنے گھر میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر، غمی اور خوشی کے موقع پر جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، نماز جھوٹ سے روک دیتی ہے، نماز غیبت سے روک دیتی ہے، نماز چغلخوری سے روک دیتی ہے، نماز شراب سے روکتی ہے، نماز جوے سے روکتی ہے، نماز تمام گناہوں سے روکتی ہے۔ شرط یہ ہے نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے، نماز کا جو حق ہے ویسے پڑھنے چاہیے۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر وہ سارے گناہ انجام دیتے ہیں، تو جس طرح ہم لوگ نماز پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے، نمازوں کو فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیے جب چاہے چھوڑ دیے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، نمازوں کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ نماز جو ہم کو ملی ہے، جو ہماری حاجت ہے، اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی کا خچر مر گیا، صحابہ نے کہا آپ ہماری سواری پر سوار ہو جائیے، تو اس صحابی کی خودداری بھڑک گئی۔ اس صحابی نے کہا آپ لوگ چلیے میں آتا ہوں۔ اس صحابی نے فوراً نماز کی رکعت باندھی، نماز پڑھ کر دعا کی مولا مارنا جلانا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے راستے میں نکلا ہوں، کسی اور کا محتاج نہ بنا، میری ضرورتوں کو آپ کے خزانے سے پوری کر دیجئے۔ صحابہ کہتے ہیں دعا ختم نہیں ہوئی، مرا ہوا خچر کان چھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی، دوسری سواریوں سے تیز رفتار دوڑنے لگا، اور اللہ نے اس کو اتنی لمبی زندگی دی، صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کوفہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نماز کی یہ طاقت ہے۔ آج ہماری نمازیں بے جان ہو گئی، آج ہماری نمازیں بے جان گئے۔ اسی سرزمین پر، اسی ملک کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے باپ وقت کا بادشاہ شاہجہاں جب دہلی کی جامعہ مسجد میں قدم رکھا تو دوسری طرف کی سیڑھیوں سے ملا جیون رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ملا جیون میری تمنا تھی، میری خواہش تھی، میری آرزو تھی کہ میں ریشم کا لباس پہنوں، اور وقت کے جو علماء ہیں جو میرے مصائبین میں ہیں انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی، آپ کے لیے جائز ہے۔ عام لوگوں کے لیے کبر و تکبر پیدا ہوتا ہے، حالانکہ شریعت کہتی ہے جو بڑے بادشاہوں کے لیے حلال ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی حلال ہے، جو عام آدمی کے لیے حرام ہے وہ بڑے بادشاہوں کے لیے بھی حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ عورت کے لیے سونا حلال ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا اور میں نے پہن لیا، لیکن بتاؤ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر آپ کو فتوے کی اجرت ہو تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، نماز جمعہ تاخیر سے ہو۔ اگر آپ کو فتوے کی اجرت ہو تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، نماز جمعہ تاخیر سے ہو۔ اگر تاخیر سے جواب دینا ہو تو میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد جواب مرحمت فرماؤں گا۔ تو بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے کہا نماز میں تاخیر ہوگی، بادشاہ نے کہا نماز میں تاخیر ہوگی لیکن فتویٰ مجھے جلدی چاہیے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنے جھوپڑے کی طرف رخ کیے، اپنی اہلیہ کو اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا یاد رکھنا آج
بادشاہ وقت کے سامنے حق بات کہنے کا وقت آ گیا، ہو سکتا ہے حق بات کہنے کے نتیجے میں مجھے شہادت کا مقام و مرتبہ میسر ہو جائے، دنیا میں دوبارہ ملاقات ہو سکتی یا نہیں، اسی لیے میں یہ وصیت کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ملا جیون رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامعہ مسجد کے ممبر پر چڑھ کر کہا، بادشاہ وقت اس مسئلے کا فتویٰ طلب کرتا ہے، ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے یا حلال ہے؟ کان کھول کر سن لو، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے اور اس کے پہننے کی اجازت دینا بھی حرام ہے، اور حرام کو حلال کہنے والے واجب القتل ہے، قتل کرنا واجب ہے۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ شاہجہاں زندگی میں پہلی مرتبہ ننگے پیر دوڑتا ہوا اپنے محل کی طرف پہنچا اور بھڑکنے لگا، بھرے مجمع میں میرے قتل کا فتویٰ، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے اندر اتنی بہادری، اتنی جرأت۔ عالمگیر جب نماز سے فارغ ہو کر آئے، جو شہزادے تھے باپ جاہ و جلال میں گئے تو اپنے استاد کے پاس پہنچے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جھوپڑے میں پہنچے اور کہا کہ حضرت باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں سمجھاؤں گا، باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں سمجھاؤں گا، آپ روح ہوش ہو جائیے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر غمی کے کوئی آثار نہیں ہے، وہ اللہ والے بچوں کو لے کر قرآن پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اللہ والوں کے پیشانی پر کوئی شکر نہیں ہے۔ عالمگیر نے پھر جب یہ کہا، حضرت آپ کو پتا ہے میرے باپ نے کیا حکم نافذ فرمایا ہے؟ گرفتاری کا حکم نافذ فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روپوش ہو جائیے، آپ کہیں چھپ جائیے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر تیرے باپ کو حکومت کی طاقت پر ناز ہے، اگر تیرے باپ کو حکومت کے گھمنڈ پر ناز ہے، اگر تیرے باپ کو حکومت کے نشے پر ناز ہے، تو ہم کو اپنے مولا کی طاقت پر ناز ہے۔ اپنے شاگردوں سے کہا، ہمارا ہتھیار لاؤ۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، مٹی کے مٹکے میں پانی لائے اور مسواک لا کر دیے۔ عالمگیر کھڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ اب نماز پڑھیں گے، وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کے ہاتھ میرے باپ کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری نسلیں لٹ جائیں گی، ہماری نسلیں تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ تو عالمگیر فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، شاہجہاں کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد کے جھوپڑے میں گیا اور استاد کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر تیرے باپ کو حکومت کے گھمنڈ پر، اگر تیرے باپ کو حکومت کے نشے پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنے مولا کی طاقت پر ناز ہے۔ یہ کہہ کر ملا جیون رحمت اللہ علیہ وضو بنائے، نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ ان کے ہاتھ آپ کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری نسلیں لٹ جائیں گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو شاہجہاں لرزتے ہوئے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جھوپڑے میں آئے اور پیر پکڑ کر معافی چاہنے لگے، حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، میرے حق میں بددعا نہ فرمائیے۔ تو ان اللہ والوں کی نمازیں ایسی تھی جو بادشاہوں کو معافی مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہے جو اللہ کے غیر کے سامنے جھک رہی ہے۔ آج ہماری نمازیں بے جان ہو گئی۔ آج ہماری کیسی نمازیں ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منظر دیکھا ہے نماز چھوڑنے والوں کے متعلق؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو کہیں فرما رہے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ تو کہیں نماز چھوڑنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں اور وقت گزار کر پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ویل کا لفظ آیا ہے۔ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو جہنم کی اسی وادی میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی ایسی قوم پر سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پھر اپنی حالت پر آ جاتے ہیں، پھر ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں
ہیں جو نماز میں سستی کاہلی برتتے ہیں، نمازوں کو منچائی وقت پر پڑھنے اٹھتے ہیں، نمازوں میں سستی کرنے والوں کا یہ عالم ہے تو نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا عالم ہوگا۔ بھائیوں، نمازوں کو وقت پر پڑھا جائے، نمازوں کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے بھی ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، جن کے ناخن تانبے کے ہیں اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا رویہ ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کیا کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ناگوار باتیں کرتے ہیں۔ آج ہماری زبانوں پر غیبت، آج ہماری زبانوں پر چغلخوری، آج ہماری زبانوں پر بدگمانی، آج ہماری زبانوں پر فحش گوئی، آج ہماری زبانوں پر بد کلامی، آج ہماری زبانوں پر بدنظری، آج ہماری زبانوں پر وہ تمام گناہ، ہماری زبان گناہوں پر کھلتی ہے۔ آج ہماری زبانوں پر گالی گلوچ، آج ہمارے منہ میں اتنے دانت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہماری زبانوں پر گالیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے غیبت کے متعلق کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بدتر ہے، غیبت بدکاری کرنے سے بدتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ تابعین میں سے ہو، چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہو، چاہے وہ کتب میں سے ہو، چاہے وہ اولیاء میں سے ہے، کسی کے برے تذکرے نہ کرو، کسی کے مرنے کے بعد برے تذکرے نہ کرو، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کے مرنے کے بعد اچھے بیان، ہماری زبانوں سے ذکر خیر ہو، نہ کہ ہماری زبانوں سے ذکر شر ہو۔ آج ہماری زبانیں غیبتوں سے تر، آج ہماری زبانیں غیبتوں میں مشغول، آج ہماری زبانیں چغلخوری سے تر، آج ہماری زبانیں چغلخوری میں مشغول، آج ہماری زبانیں جھوٹ سے تر، آج ہماری زبانیں جھوٹ میں مشغول، آج ہماری زبانیں گالیوں سے تر، آج ہماری زبانیں گالیوں کے اندر مبتلا ہے۔ بھائیوں، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ حضرت علی کا قول ہے، بھینس بنو سانپ نہ بنو، بھینس بنو سانپ نہ بنو، اس لیے کہ بھینس گھاس کھا کر بھی دودھ دیتی ہے اور سانپ دودھ پی کر بھی زہر اگلتا ہے۔ بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سانپ کا زہر منہ میں ہوتا ہے، بچھو کا زہر پیچھے کی ڈگ میں ہوتا ہے، انسان کا زہر زبان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من توکل لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ توکلت لہ بالجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، جو مجھے اس بات کا بھروسہ دلا دے، جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں اور اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، اگر وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، توکلت لہ بالجنہ، توکلت لہ بالجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کیا ہے؟ زبان ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے غیبت نہ کرے، اپنی زبان سے چغلخوری نہ کرے، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اپنی زبان سے دھوکہ نہ دے، اپنی زبان سے ذکر کرنے کی عادت ڈالے۔ ہماری زبانوں سے ذکر خیر ہو، ہماری زبانوں سے ذکر شر ہو، تو کیا ہے؟ ہماری زبانیں صحیح استعمال کرے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارے ہاتھوں سے نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ آج ہمارے پیروں سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں پیروں سے کوئی پڑوسی محفوظ ہے۔ ہم لوگ زبان سے کسی کو دل کو تکلیف ٹھیس پہنچا دیتے ہیں، ہاتھوں پیروں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے؟ زبان کی صحیح استعمال کریں۔ زبان کو کہاں استعمال کرنے چاہیے، زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کوئی کچھ نہیں سوچتے۔ ہم لوگ نہ بڑوں کا احترام کرتے
کرتے ہیں، نہ چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں۔ اپنی زبان سے ہرگز گالی گلوچ نہ کرے۔ اپنی زبان سے گالی دے کر کوئی بہادر نہیں بنتا، اپنی زبان سے گالی دے کر کوئی فتح یاب نہیں ہوتا، اپنی زبان سے گالی دے کر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اپنی زبان سے حفاظت کرے۔ اپنی زبان سے گالی دینے والے کا جتنا بڑا نقصان ہے اتنا تو کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو گالی دیا، مثلا زید نے عمر کو گالی دیا، تو گالی دینے والے کی نیکیاں گالی سننے والے کو چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں گالی دینے کو؟ میں تو مجھے بات فرمائیے، نہیں کہنے کی بھی بات کہہ رہا ہوں۔ صوم و صلات کے پابند ہے، چہرے پر داڑھی ہے، نمازوں کے پابند ہے، اور حج بیت اللہ کا دیدار کیے ہوئے ہیں، اور دیندار اچھے خاصے پڑھے لکھے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، وظائف پڑھنے والے، بعض اوقات اتنی گندی گالی گلوچ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اتنی غلیظ گالی نہیں دیتا۔ آپ تصور تک نہیں کر سکتے کہ یہ شخص بھی گالی گلوچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے ایسا بھی دیکھا، معراج کے اندر ایک قوم پر سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے گئے، وہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رکھے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان، یہ جبرائیل امین نے بتایا یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، تو زبان کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہماری زبانیں گناہوں پر کھلتی ہیں، آج ہماری زبانیں غیبتوں پر کھلتی ہیں، آج ہماری زبانیں دوسروں کے کیا ہے مزے لینے پر کھلتی ہے۔ بھائیو، زبانوں کی صحیح استعمال کرو، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کے اصول و آداب ہوتے ہیں، تو زبان کی حفاظت کرے، غیر ضروری زبان کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی قوم پر سے بھی گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے بھی ہوا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا رویہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی یہ اپنی لوگوں کی بیویاں رکھتے ہوئے دوسروں سے اپنی خواہشات مکمل کیا کرتے ہیں۔ آج بیوی رکھتے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں نیا مزاج چل رہا ہے، نوجوان نے شادی کر لیے گئے، نکاح ہو چکا ہے، گھر میں بیوی رکھتے پر دوسروں سے، غیروں سے کیا ہے تعلقات قائم کر رہے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں جھگڑے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھولے سے لے کر ڈولے تک کے طریقے بتائے ہیں، ہمارے لیے رہنما ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے لیے اصول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہم اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے بھی ہوا، اللہ کے نبی ایسی قوم پر سے بھی گزرے، اور جن کی کیا ہے زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ جبرائیل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ واعظین ہیں، یہ وہ مقررین ہیں، یہ وہ خطبہ ہیں، یہ وہ تقریر کرنے والے ہیں جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے ہیں لیکن یہ خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل کی زندگی میں عمل پیدا نہیں ہوتے۔ تو بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی عجائبات دیکھے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، غیبت سے حفاظت فرمائے، اور کیا ہے چغلخوری سے حفاظت فرمائے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات، آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چند دنوں پہلے ہمارے ملک کا ہی درد بھرا واقعہ، دلوں کو چیرنے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دنوں پہلے ہمارے ملک کا ہی واقعہ، دلوں کو چیرنے والا واقعہ پیش آیا۔ آج کے زمانے میں بیٹی سزا بن کر رہ گئی، بیٹی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ 12 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، رسم میں واڈو گھڑی، رسم میں سونے کی انگوٹھی، جوڑے گھوڑے میں گاڑی، رسم پرومس کا رسم، منجر سانچے، بیٹی یا کوئی اور سزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، ہاتھوں پیروں میں طاقت دی ہے، محنت کرو۔ کسی عورت کے سامنے اپنے دامن کو کیوں پھیلاتے ہو؟ نوجوانوں، غیرت پیدا کرو۔ نوجوانوں، آج کا سبق تمہارے لیے ہی دے رہا ہوں۔ آج بھی دور جہالت پلٹ کر واپس آ رہا ہے۔ آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ظلم سمجھا جا رہا ہے، آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر نفرت کیا جا رہا ہے، آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ظلم سمجھا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں خصوصاً لڑکیوں کے پیدا ہونے پر برا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں برا سمجھا جا رہا ہے؟ نوجوانوں، تمہیں للکارتا ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے جو سن رہے
उनसे भी कह रहा हूँ, नौजवानों ये बात याद रख लो, कान खोल कर नहीं कान फाड़ कर सुन लो। तुम्हारी भीख की वजह से, जोड़े घोड़े की वजह से आज मुस्लिम माशरे में लड़कियों के पैदा होने पर जुल्म समझा जा रहा है। आज तुम्हारे जोड़े घोड़े के मुतालबे की वजह से लड़कियों के पैदा होने पर बुरा समझा जा रहा है। तुम्हारे जोड़े घोड़े की वजह से आज मुस्लिम माशरे में लड़कियों के पैदा होने पर बुरा समझा जा रहा है। तुम्हारे जोड़े घोड़े की भीख की वजह से मुस्लिम घराने में लड़कियां पैदा होने की वजह से बाज घरों में मातम चल रहा है। भाइयों, खुददारी पैदा करो, धीरज पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हाथों पैरों में ताकत दी है। लड़की का बाप जोड़े घोड़े की तैयारी में आधा बूढ़ा हो जाता है, लड़की का बाप जोड़े घोड़े की तैयारी में बीमार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों पैरों में ताकत दी है। मेहनत करो, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो हाथों के अंदर ताकत दी है, दो पैरों के अंदर ताकत दी है, दिल के अंदर गीरत दी है। गीरत पैदा करो, किसी के सामने अपने दामन को ना फैलाओ, मस्जिद में बैठ कर निकाह करो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? निकाह में दो रुकन है, निकाह में एक रुकन है तो दूसरा शर्त है। निकाह क्या है? इस्लाम में सबसे आसान अमल है। अल्लाह के नबी की दुआएं बेमिसाल, पैसा क्या है, हराम का पैसा लुटाने पर अल्लाह के नबी की दुआएं नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कम बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्चा किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, बरकत वाला निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम किया जाता हो। जो माली बोझ अल्लाह ने मर्द के कंधे पर डाले थे वो सारे बोझ लड़की के कंधे पर डाला जा रहा है। नकद महर देने के बजाय वहाँ से जोड़े की रकम वसूल की जा रही है। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का खिलाफ है। एक कानून बना दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए, पूरे मुल्क के लिए कानून बना दिया जाए, पूरे इलाके के लिए, पूरे स्टेट के लिए कानून बना दिया जाए। जोड़ा घोड़ा लेने वाले का निकाह मस्जिद में नहीं पढ़ाया जाएगा, जोड़ा घोड़ा लेने वाले का निकाह खाजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। जोड़ा घोड़ा लेने वाले का अगर इंतकाल हो जाए तो मस्जिद का डोला नहीं दिया जाएगा। जोड़ा घोड़े लेने वाले का इंतकाल अगर हो जाए तो मस्जिद का इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जोड़ा घोड़ा लेने वाले का अगर इंतकाल हो जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी जाएगी। तो इस कानून की गिरफ्त में मैं और आप बाद में आएंगे, वक्त के जालिम और जाबिर किस्म के लोग पहले आएंगे। ये लोग सोचेंगे मैं हराम का कमाए सो कहाँ लुटाऊं, मैं हराम का कमाए सो कहाँ लुटाऊं। इस कानून की गिरफ्त में मैं और आप बाद में आएंगे। ऐसे जालिम और जाबिर किस्म के लोग पहले आ जाएंगे। ऐसे कानून ना हम बनाते ना हुकूमत बनाती है। इस्लाम वो वाहिद धर्म है जो देकर निकाह करने के लिए कहता है। आज तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारी भीख की वजह से, तुम्हारी जोड़े घोड़े की लानत की वजह से आज मुस्लिम कौम की लड़कियां गैरों से निकाह करने पर मजबूर है। तुम्हारी भीख की वजह से मुस्लिम माशरे की लड़कियां खुदकशी करने पर मजबूर है। वो लड़की जानती है मेरा बाप मेरी शादी करके, मेरा बाप शादी करके आधा बीमार हो गया, फिर मैं इसको क्यों तकलीफ पहुंचाऊं। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, लड़की से कहते हो कि तेरे बाप के पास से बोला। भाइयों, मेहनत करो, अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है। मस्जिदों के अंदर सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, बाहर निकाह करना कोई जरूरी नहीं है। हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन कैसे कैसे निकाह किया करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह के 4 मेयार है। लोग इसकी बुनियाद पर निकाह करते हैं। याद रखना, माल की बुनियाद पर निकाह करना ये यहूदियों की अलामत है, और हुस्न की बुनियाद पर निकाह करना ये ईसाइयों की अलामत है। और हसब व नसब को पेशे नजर रखकर निकाह करना ये मुशरिकीन की अलामत है। और दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना ये हजरत नबी करीम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। माल भी फितना है, हुस्न भी फितना है, हसब व नसब भी फितना है। माल हमेशा के लिए बाकी नहीं रहता, हुस्न हमेशा के लिए बाकी नहीं रहता, हसब व नसब हमेशा के लिए बाकी नहीं रहता। सब चीजें फना होने वाली है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो दीनदारी बाकी रहने वाली है। आज उम्मत मुस्लिमा में कितनी जिहालत भर गई। रिश्तों के वक्त देखा जाता है जब किसी लड़की के घर को जाते हैं, जब किसी लड़की के घर को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाजार का जानवर भी उस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह लड़कियों को देखा जा रहा है। बाजारों में फिरने वाले
بے شرم بے حیا جانوروں کو بھی اس طرح نہیں دیکھا جاتا جس طرح لڑکیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ گھروں کو جاتے ہیں تو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہیں، پہلے مرحلے میں سوال کیا جا رہا ہے گھر کس کا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں سوال کیا جا رہا ہے گھر ذاتی ہے یا کرائے کا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں سوال کیا جا رہا ہے لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے، لڑکی کا بھائی کیا کرتا ہے، پھر چوتھے مرحلے میں لڑکے کا بینک بیلنس پوچھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ عمدہ گھر میں بچھی ہوئی قالین کو تک دیکھا جاتا ہے، گھر کے فرنیچر کو تک دیکھا جاتا ہے کہ فرنیچر عمدہ ہے یا گھٹیا ہے، گھر کے ساز و سامان کو دیکھا جاتا ہے، گھر میں لگے ہوئے فانوس کو لائٹوں کو تک دیکھا جاتا ہے کیا گھٹیا ہے، پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے دغا سے کتنا مل سکتا ہے۔ بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر میری امت دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرے گی تو کامیاب ہوگی، ورنہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کیا ہے مسلم معاشرے میں جوڑا گھوڑا کیسا عذاب بن کر رہ گیا، ہم لوگ عذاب بنا کر رکھ دیے ہیں۔ کئی مسلم لڑکیوں کی جوانی دیواروں کے سہارے گزر رہی ہے اور وہ راتوں میں اپنے آنسوؤں کو تکیوں میں چھپا کر رو رہی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے، میری بہن بیوہ ہے کیا کر سکتی ہے۔ بھائیوں، تم لوگوں کیا ہے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ نوجوانوں یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمہارے ماں باپ سے پہلے تمہارا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کون سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، بتاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نکاح کو، ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے۔ سنت کے مطابق نکاح کرو، اور کیا ہے والدین بنتے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن کیا ہے آپ لوگ سنت کے مطابق نکاح کرنے کا عزم لے کر اٹھو، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔